اس وقت دنیا کا منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ابھی تک کے مطابق 7 عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان ٹرمپ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پہ کیا مطالبات رکھیں گے اور ٹرمپ وہاں پہ کیا کوشش کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت بگرام کے اندر امریکہ اور افغانستان میں طالبان کو لے کے بہت زیادہ کشیدگی ہو گئی ہے اور چین اس وقت انتہائی تشویش میں لاحق ہے۔ لیکن چین نے ایک بڑی واردات ڈال دی ہے اور اس وقت افغانستان میں وہ ہو رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا، وہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر اور ترکی کی فوجیں اس وقت میدان جنگ میں اتر چکی ہیں اور ہائی الرٹ پر ہیں۔ یہ دونوں مل کے کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے ایک بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور ایک بڑا ہی خوفناک میزائل بنا لیا ہے۔ اس میزائل کی اوقات کیا ہے آپ کو ابھی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو بگرام ایئر بیس کے بارے میں بتا دوں کہ اس وقت بگرام ایئر بیس کو لے کے بہت زیادہ کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ چین کے کان کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت کیا طالبان بگرام ایئر بیس امریکہ کو دے گا، لیکن اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے افغانستان کے اندر اور طالبان کی جو اپنی پرسیپشن ہے ان کے اپنے ملک کے اندر وہ بہت ہی برے طریقے سے ڈسٹارٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے خلاف ہی جہاد کر کے اس ملک کے اندر آئے اور اس کے بعد ان کے اوپر الزام لگا کہ وہ پاکستان کی پروکسی ہیں اور اس چکر میں انہوں نے پاکستان سے بھی تعلقات خراب کر لیے۔ اس وقت وہ اپنا امیج بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ہارش لائنر ہے، انہوں نے ابھی تک خواتین کی تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو وہ اپنے ملک کی سالمیت کے اوپر کمپرومائز کیسے کریں گے؟ اس وقت طالبان کے انتہائی سخت بیانات اس حوالے سے آ رہے ہیں اور تاریخ اور ماضی کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت امریکہ کا چین ہے۔ چین سے یعنی اس ایئر بیس سے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پہ امریکہ کا چین کا وہ وہاں پہ اڈا موجود ہے جہاں پہ وہ ایٹمی تجربات کرتا ہے۔ ویسے کہنے کو تو یہ 2000 کلومیٹر ہے، لیکن لاکہیڈ مارٹن کا SR-71 بلیک برڈ وہاں پر آدھے سے 1 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ چین وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ کیا امریکہ کہ وہاں پہ آنے سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت ہی کویسچنیبل جو ہے سینیریو ہے۔ اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا اور رشیا پر وہ نظر رکھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان سمیت پورے خطے کے اندر اس کی نظر، اس کی انٹیلیجنس اور اس کا مانیٹرنگ سیل بہت مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت جو امریکہ کے مقابلے میں چین اس وقت افغانستان کے اندر کر رہا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے اور وہ اس طرح خوفناک ہے کہ وہ لوگوں کا وہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے، نہ کہ ان سے لڑائی، غصہ اور ایک تضاد کی سچویشن کریٹ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے $60 بلین سے میگا کوریڈور سی پیک 2.0 وہاں پہ بننے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوش ٹیپا کینال، یہ کوش ٹیپا کینال بلخ، جوزجان، فاریاب سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے۔ $684 ملین پہ اس کے اوپر رقم لگائی جا رہی ہے، 115 میل دور تک یہ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح جو طالبان ہیں وہ ملک کو ریویمپ کر رہے ہیں اور چین ان کی مدد کر رہا ہے۔ آمو دریا کا 20% پانی یہ صرف ایک نہر جو ہے شمالی علاقوں سے لے کے صحراؤں تک پہنچائے گی، جس کے بعد 5.5 لاکھ ہیکٹر زمین سیراب ہوگی اور افغانستان کی 1/3 یعنی 33% جو زمین ہے وہ اس نہر سے قابل کاشت ہو جائے گی۔ 6000 لوگ دن رات اس کی کھدائی میں مصروف ہیں اور یہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے دریائے آمو کا ازبکستان اور آذربائیجان بھی جاتا ہے اور یہاں پہ افغانستان میں طالبان کو ان ممالک سے بارگیننگ پاور مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ بخش آباد ڈیم بھی بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ بجلی
پیدا کی جا رہی ہے, زراعت کے لیے پانی نکالا جا رہا ہے, ڈاؤن سٹریم ممالک کے ساتھ نیگوسیشنز اس کو ایز اے ٹول کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, بجلی, نہریں, ڈیم, نیچرل گیس, واٹر ویز کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. اور صرف ڈیموں پہ کام نہیں ہو رہا بلکہ نیو کابل سٹی بھی بنایا جا رہا ہے جو کہ اولڈ کابل سٹی سے 722 گنا بڑا ہے. اور اس حوالے سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ 30 لاکھ لوگ وہاں پہ آباد کیے جائیں گے. اس کے فیزز ہیں اور ایک فیز کے اندر 260 سیکٹر ہیں اور اس وقت گولڈن سٹی سیکٹر جو ہے وہاں پر 42,000 ہاؤسنگ یونٹس بنائے جا رہے ہیں. 40,000 لوگوں کے لیے 660 یونٹ الگ سے وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ کوریڈور کے طور پہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرنے کے لیے ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ جو کہ ازبکستان, پاکستان اور افغانستان کے درمیان بچھے گا, یہ $4.8 بلین سے بنایا جا رہا ہے اور 573 کلومیٹر اس کی رینج ہے اور یہ 35 دنوں کا سفر صرف 4 دنوں میں طے کرے گا. تو جب ریجنل کنیکٹیویٹی کا یہ لیول ہوگا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ تجارت کتنی زیادہ بڑھے گی اور پاکستان کے اندر اس کا ایک اہم کردار ہوگا. اس کے ساتھ ہی خیف ہرات ریلوے, یہ وہ ریلوے ہے جو 2023 میں کمپلیٹ ہوا تھا اور 655 میٹرک ٹن سامان اس سے ابھی تک ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ یہاں سے سامان ایران جاتا ہے اور ایران سے آگے چابہار اور دوسرے علاقوں میں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گیس پائپ لائن جو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک تنازع کا باعث بنی ہوئی ہے, تیپی, یہ 4 ممالک پر مشتمل ہے, ایک ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور انڈیا. اب افغانستان نے اپنی سائٹ پہ وہ پائپ لائن بلڈ کرنا شروع کر دی ہے اور یہ 32 بلین کیوبک گیس جو ہے یہ 4 ممالک کو پہنچائے گی. افغانستان میں اس کا کام شروع ہو چکا ہے, 1821 کلومیٹر لمبی یہ لائن ہے اور صرف افغانستان کو اس سے $1 بلین سالانہ انکم بڑھے گی. اور پاکستان کی کتنی بڑھے گی کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا دنیا میں سب سے بڑا چائنا کے بعد انرجی کا کنزمپشن کرتا ہے اور کنزیومر ہے. اس کے ساتھ ہی کاسا 1000 بنائی جا رہی ہے. جو بھی کام ہو رہا ہوگا آپ کو پاکستان اس کے ساتھ ہر جگہ پہ لنک نظر آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, پاکستان کے بغیر سمندروں تک پہنچنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے. کاسا 1000 یہ ایک ٹرانسمیشن لائن ہے 1300 میگا واٹ کی, 300 میگا واٹ افغانستان استعمال کرے گا تو 1000 میگا واٹ بجلی پاکستان استعمال کرے گا اور یہ کرغزستان, تاجکستان سے ہائیڈرو پاور کی سستی انرجی جو ہے پاکستان پہنچائی جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے منرلز کا پوری دنیا کے اندر اس وقت چرچا ہے اور چین یہ نکال رہا ہے. کاپر الیکٹرانکس کے لیے, لیتھیم بیٹریوں کے لیے اور ریئر ارتھ منرلز, فون سے لے کے سیمی کنڈکٹر چپس اور ہر طرح کی الیکٹرانک ڈیوائس کا بورڈ بنانے کے لیے یہ منرلز استعمال ہو رہے ہیں. اور انکم کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو اینک کاپر مائن سے 2022 سے اب تک $1.5 بلین افغانستان میں طالبان کما چکے ہیں اور سارے کا سارا پیسہ پھر دوبارہ مزید منرل کی سرچ میں, ان کے انفراسٹرکچر بچھانے میں, کوریڈورز بچھانے میں اور سالنگ ٹنل جو کہ آپ کو پتہ ہے بداخشاں صوبے سے نیچے لانے کے لیے ایک واحد راستہ ہے جو کہ سارا سال جو ہے ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے اور جہاں پہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے سالانہ 40 لوگ جو ہے وہ اپنے جان کی بازی ہارتے ہیں, اس پہ بھی کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک کے سربراہان مل رہے ہیں کس کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور اب اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ گارنٹیاں مانگی جائیں گی, جس طرح قطر نے کہا ہے کہ ہمیں گارنٹی دیں مزید. اب ذرا دوبارہ اسرائیل نے حملہ کیا تو کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی غزہ کے اندر ساری جنگ بندی کے معاملے میں کہا جائے گا کہ فلسطین کو پریشرائز کریں اسرائیل کو اس حوالے سے اور اس سے جان چھڑوائیں اس جنگ سے, جبکہ دوسری طرف ٹرمپ اپنا ہی پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ ان عرب ممالک کو بتائیں گے کہ آپ پیسہ انویسٹ کریں, امریکہ اپنی فوج لے کے آئے گا, ریپلیس کرے گا اسرائیل کی فوج کو, وہاں پہ ریکنسٹرکشن کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اور اس وقت یہاں پہ یہ ایک ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب, مصر, ایجپٹ, قطر, بحرین, UAE, پاکستان, ترکی,
یہ سب شامل ہوں گے ممالک، تقریباً 7 ممالک کے سربراہان اس کے اندر شامل ہوں گے، اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ نکلتی ہے، لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیونکہ 29 سپٹمبر کو نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملنا ہے اور وہ جو کچھ اس نے کروانا ہے وہ کروا کے نکل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ترکی اور مصر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت ہی ہارش ہو چکے ہیں۔ ایک بڑا مشرق بحیرہ کے اندر آپریشن ٹائپ ایک مشقیں شروع کر دی گئی ہیں، دونوں کی ملٹریاں میدان میں آ چکی ہیں اور ایک طرح سے ہائی الرٹ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی فوری طور پہ فوجوں کو مشقوں کے نام پہ بارڈرز پہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنائی ڈیزرٹ کے اندر مصر نے اپنے میزائلوں کو وہاں پہ زیر زمین ذخیرہ کر لیا ہے، وہاں پہ ایئر بیسز کو اوکے کر دیا گیا ہے اور ہیوی ویپنز جو ہیں وہ سنائی ڈیزرٹ کے اندر پلیس کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل کے ساتھ 1979 سے ایک معاہدہ چل رہا ہے جس کے تحت وہ وہاں پہ ہیوی ویپنز نہیں رکھ سکتا۔ ترکی جو کہ اس وقت خلیج یعنی مشرق وسطیٰ کے اندر پہلے نمبر پر فوج رکھتا ہے، فوجی طاقت رکھتا ہے، وہ بھی اس وقت انتہائی ایکٹیو ہوا ہے اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے بہت بری خبریں آ رہی ہیں اور وہ اپنی عوام کو چونا لگانے میں مصروف ہیں۔ اب نئی خبر آئی ہے حال کی طرف سے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی طرف سے کہ جناب وہ جو ہم نے تیجا 1980 سے بنا رہے ہیں، جس کا انجن ہم امریکہ سے لے کے آتے ہیں، جس کے دیگر پارٹ کوئی چین سے لاتے ہیں، کوئی روس سے لاتے ہیں، اس میں اب ہم میٹیور میزائل لے کے آئیں گے اور میٹیور اس کے اندر لگائیں گے۔ میٹیور کیا ہے؟ یہ PL-15 کا ادر ورژن ہے جو کہ فرانس نے رافیل کے ساتھ ان کو دیا تھا، جس کی رینج 150 کلومیٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ میزائل ہے، لیکن ان میزائلوں کے باوجود پاکستان نے 4 رافیل ڈھیر کر دیے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ PL-15 جو پاکستان اپنے JF-17 بلاک 3 کے ساتھ لگا چکا ہے، ابھی UK کے اندر جو شو ہوا تھا اس میں سب کچھ دکھا دیا گیا تھا کہ کس طرح PL-10، 5، 7 سارے میزائل جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہ صرف انٹیگریٹ ہوتے ہیں بلکہ اس طرح کی ایک بہت لمبی انوینٹری اس وقت JF-17 تھنڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ پاکستان اس وقت ترکی کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ مل کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنانے جا رہا ہے۔ ڈرونز کی فیکٹریاں پاکستان کے اندر لگ رہی ہیں، سعودی انویسٹمنٹ مینوفیکچرنگ کے اندر آ رہی ہے اور دیگر ممالک بھی انویسٹ کر رہے ہیں، اور بھارت اس وقت اپنی عوام کو 1980 کا تیار کیا ہوا جہاز جو کہ ان کو امبانی اور اڈانی کی بچیوں کی شادیوں میں جہیز کے طور پہ دینا چاہیے، اب وہ اپنی قوم کے دفاع کے لیے لالی پاپ دے رہے ہیں کہ اس سے کریں گے ہم دفاع، حالانکہ رافیل سے بھی یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے۔ یہ اس وقت ہندوستان کی حقیقت ہے اور اس کو اس وقت مشرق سے لے کے مغرب تک، ایشیا سے لے کے مڈل ایسٹ تک، چین سے لے کے امریکہ تک ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان نہ صرف عزت کما رہا ہے بلکہ خطے کے اندر ایک اہم مقام بنا رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔